نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و صلاح کے بعد اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ شاذلیہ طیفوریہ حسینیہ تمام سلاسل کے مشائخ کا فیض نصیب فرمائے. ہماری سوچوں میں، ہمارے افکار میں، ہمارے اعمال میں اور ہماری آرزوؤں میں اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے. ناظرین اور سامعین، تلاوت تو میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے کی ہے، لیکن سلسلہ مضامین کے اعتبار سے 3 آیات کا نصاب ہے جو مسلمانوں کے احساس کی تربیت کرتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ فسادات جتنے بھی ہیں، تخریبات ہیں، انسانی شخصیات کا بگاڑ ہے، یہ سب کا سب احساس سے محرومی کا نتیجہ ہے. اگر احساس ٹھیک بھی ہو جائے، اس کی سمت بھی درست ہو اور وہ نتیجہ خیز بھی ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ انسان
ہدایت کی دولت نہ پائے۔ سورہ نحل عمومی طور پر احساس اور عمل کی تربیت کرتی ہے اور مسلمانوں کو حساس بناتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوں، حساس ہو کر ہر مسئلہ پر وہ سوچیں، ان میں سپاس گزاری پیدا ہو، ان میں عبادت گزاری آئے، ان میں خدا شناسی پیدا ہو اور وہ حق شناسی کے خوگر ہوں اور ان کا وجود اس احساس کے نتیجے میں عزم و عمل کا پیکر بن جائے۔ احساس کی تربیت نعمتوں کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے اور ان آیات سے پہلے کائنات ارضی اور سماوی میں جو اللہ نے نعمتیں کاروان انسانیت کے لیے رکھی ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ گنا ہے اور انسانوں میں شعور اجاگر کیا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ معاف کیجیے، اب ان آیات میں ایک انسان کو ایسے مرحلے سے دوچار کیا گیا ہے کہ جہاں اس کے احساس کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ وہ کچھ نہیں، بہت کچھ اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی باہر کی طاقت ہے، اس کی ذات سے خارج میں ایک طاقت ہے، جو طاقت ایک عمل سے اور ایک مرحلے سے اس کو دوچار کرتی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر سچی تلاش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہی سچی تلاش اس کو سچے راہبر سے آشنا کر دیتی اور سچے راہبر کی معرفتی اس کو خدا شناسی کا سبق پڑھا دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات کس طرح انسان کے احساس کو کچوکا لگاتی ہیں اور وہ جو کچوکے ہیں وہ انسان کو کس طرح بیدار کرتے ہیں، اس میں ری اویکننگ پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر بیداری خارج سے ٹپکتی ہے، جیسے ساون کے موسم میں ساون کیڑوں کے اندر ہلچل زندگی کی محسوس ہونے لگتی ہے، ایک مسلمان اپنے خدا کی محبت میں تڑپنے لگ جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ، اسے روحانی مرحلہ کہیں یا اسے تصوف کہہ لیں یا اسے فلسفہ کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے کہ حکمتوں کا کیا نام رکھتے ہیں۔
لیکن قرآن حکیم کا اپنا ایک اسلوب ہے، وہ اپنے ہی اسلوب میں انسان کو بیدار کرتا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے ملکوتی لفظ اور یاقوتی کلمات لانے لگا ہوں جو انسان کے سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو لفظ خود ہی دل میں رس گھولنے لگ جاتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی پہلا سوال تمہارے ذہن پر رب کریم نے یہ چھوڑا کہ کبھی تم نے سوچا کہ یہ زندگی کس کی عطا ہے؟ تم چلتے ہو، پھرتے ہو، تمہاری زندگی کے ہنگامے ہیں، رونقیں ہیں، شب و لیل کا ملاپ ہے، ستاروں کی جلملاہٹ تم دیکھتے ہو، کبھی تم لطف انگیز ہوتے ہو، کبھی ماحول نشاط پرور بن جاتا ہے، کبھی غم و یاس کی آندیاں چلتی ہیں تو تمہاری طبیعت افسردہ ہو جاتی ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ کس کی عطا ہے؟ واللہ خلقکم، اور اللہ کی یہی معرفت ہے، پہچان ہے کہ تمہیں زندگی سے اس نے نوازا ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں، تمہاری حماقتوں پر حیرت کہ ایک پتھر خود ہی اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہو جو تم سے بھی زیادہ محتاج ہے، پھر اسی کو خدا مانتے۔ بے شک بعض اوقات اوزار کے تراشے ہوئے نگینے جن کو تم صنم بنا لیتے ہو، جن کو اوزار تراش لیں، کیا کبھی وہ خدا بھی ہو سکتے ہیں؟ جن بے جان بتوں کے چرنوں میں تم مکھن رکھو تو ان کو بلیاں چاٹ لیں اور چوہے چاٹ لیں، کبھی وہ بھی خدا ہو سکتے ہیں؟ زندگی سے محروم پتھر تمہارے حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ رب کریم نے کہا تمہارا معبود وہی ہے جس نے تمہیں زندگی سے نوازا ہے، حیات سے تمہیں نوازا ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم یتوفاکم، یہاں مجھے بدلیسی کے الفاظ خوبصورت لگے کہ وہ کہتا ہے کہ موت کا لفظ نہ استعمال کیا بلکہ وفات کا لفظ استعمال کیا، تاکہ کسی پڑھنے والے طالب علم کو ڈرا دو تو اس میں احساس کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ تو خوف کے ہاتھوں اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ رب کریم نے ذکر موت کا کیا لیکن لفظ وفات میں سمو کے کیا تاکہ بندے کی عقل کام کرتی رہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا رہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم،
پھر وہی تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے کر تمہیں اٹھا لیتا ہے. یا ثم تراخی کے لیے ہو، یہ بس اس تراخی میں بھی ثم میں بھی تم جتنے سال کے ہو، تمہاری زندگی اور عمر کے سارے لمحے اس ثم میں رب کریم نے سمو دیے ہیں. ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، تم دنیا سے چلے جاتے ہو. ہر شخص اب یہاں محسوس کرے، اپنے احساس کو کچوکا لگائے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تم کفن پہنے ہوئے ہو، تمہارے رفقا تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ تمہارے وجود کو اٹھا کر مٹی کی نظر انہوں نے کر دیا ہے. پتھر کی بھاری سلیں تمہاری قدم کو، تمہاری قبر کو ڈھانپ رہی ہیں، تم اندر اکیلے پڑے ہو. بس یہ سوچ لو کس نے زندگی دی تھی اور کس نے تمہیں وہاں پہنچایا. اگر اس کی پہچان پیدا ہو جائے تو نہ بندہ زندگی پر شادیانے بجاتا ہے اور نہ موت پر وہ نوحے کرتا ہے. وہ کہتا ہے جس کا ہوں اس نے بھیج دیا، جس کا ہوں اس نے بلا لیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں. بڑی مہربانی اسناد صاحب، آپ اچھے عالم وقت پر پہنچ آئے، وگرنہ علماء تو لنگر کھانے کے وقت آتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ بڑے وقت پر تشریف لائے. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اب رب کریم نے انسان کو ایک اور بیداری دی. بس تصور میں سوچئے ایک قطرہ آب، بس صرف سوچئے باپ کی پیٹھ، صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ماں کا شکم، پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے قبر سے بھی زیادہ تاریکی، اندھیرا، پھر وہاں کی عمر سوچئے 9 ماہ، پھر سوچئے کہ وہاں بھی رزق کا کوئی بندوبست کرتا رہا، پھر جنم کا دن ذہن میں لائیے، پھر ماں کی شکل اپنی آنکھوں میں سجائیے، پھر باپ کی محنتیں اپنے ذہن میں لائیے، پھر پیدا ہونے کے بعد پھر بچپنا، پھر سردیوں کے تھپیڑے، پھر ساون کی بارش میں بھیگنا، پھر سکول میں بستہ اٹھا کے جانا اور پھر آنا، کبھی باپ کی جھڑکیاں، کبھی ماں کے تانے، کبھی رشتہ داروں کی مسکراہٹیں، کبھی دشمنوں کے کہہ کے، کبھی دوستوں کی مسکراہٹیں. یہ کیا ہے؟ رب کریم نے کہا کہ یہ خارج میں ایک طاقت ہے، جس طاقت نے تمہیں ماں کی شکم میں پالا، تمہیں ایک پانی کے قطرے سے تمہیں وجود بخشا، تم چلنے پھرنے لگ گئے. یہاں پر شنکیتی ایک
نابینا مفسر، ان کی نظر نہیں، میرے دادا استاد بنتے ہیں وہ۔ عطیہ سالم سے میں نے ماتا امام مالک پڑھی، شنقیتی ان کے استاد تھے۔ تو نابینا مفسر اضواء البیان کے نام سے ان نے تفسیر قلم بند کی۔ وہ لکھتا ہے کہ جو مراحل انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں انہیں رب کریم نے بیان فرمایا اور کہا کہ اگر موٹا موٹا حساب کریں تو 4 مرحلے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد سے 33 سال تک کا انسان، اس میں کبھی پانی کا قطرہ دیکھیں، کبھی شباب کا حسن دیکھیں، کبھی بازوؤں کی قوت کا اندازہ لگائیں، اور کبھی ماں کی گود اور آغوش کا خیال ذرا ذہن میں لائیں، کبھی ان پڑھ ہونے کی منزل دیکھیں، کبھی پڑھا لکھا ہونے کے مراحل دیکھیں، کبھی زبان کو گنگا محسوس کریں، اور کبھی جب زبان بولے تو یہ لہریں بہریں کر دے، تو یہ بھی اپنی آنکھوں میں لائیں۔ تو کہتے ہیں بدنی قوا اور اعصاب 33 سال تک قابل نظارہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 40 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے وہ عقلی قوت کی طاقت کی معراج ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، اس کی سماعتیں کام کرتی ہیں، وہ گیت سنتا کم ہے گاتا زیادہ ہے، وہ نغمے بکھیرتا کم ہے، خود نغمے اپنی زبان سے وہ تخلیق کرتا ہے، وہ فن کی زندگی کا کبھی ایکٹر بن جاتا ہے، کبھی وہ سکرین پر ناچتا ہے، کبھی تھرکتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی نپولین بوناپارٹ ہوتا ہے، کبھی چرچل ہوتا ہے، کبھی ہٹلر ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر کی دنیا میں آ جائیں تو راضی ہوتا ہے، کبھی غزالی ہوتا ہے، تھوڑے پیچھے ہٹ جائیں تو کبھی صدیق ہوتا ہے، کبھی عمر ہوتا ہے، کبھی جناب عثمان ہوتے ہیں، کبھی علی ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے کہاں سے آئے کدھر گئے؟ بولا کہاں سے چلے اور کدھر گئے؟ اے انسان تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ۔ 40 سال تک کی عمر عقلی قوتوں کی معراج ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں 60 سال کی عمر تک روحانی طاقتیں اندر تموج کے سفینوں پر بیٹھتی ہیں اور وہ منزل کی تلاش کرتی ہیں۔ اسی لیے سعدی یہاں پر کبھی خود کو مخاطب کر کے جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو ازحال طفلی نہ گشت، کہ 40 سال تیری عمر کے گزر گئے اور تیرے مزاج سے ابھی تک بچپنا نہیں گیا، ابھی تک تم اسی طرح لڑکھڑاتے ہو، اسی طرح مچلتے ہو، اسی طرح تم بچوں کی طرح رہتے ہو، چھیڑ چھاڑ کرتے ہو۔ سنجیدگی اور متانت کیا نقاش فطرت نے تمہاری آغوش میں نہیں ڈالے؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو ازحال طفلی نہ گشت، تمہارے مزاج سے ابھی تک بچپنا نہیں جا رہا۔ آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک؟
کتنی زندگی کھا بیٹھے ہو، عمرِ ناپائیدار کے کتنے دقیقے، ساعتیں، منٹ اور سیکنڈ کھا بیٹھے ہو۔ تم نے کیا کیا ہے ابھی؟ تم نے اپنی دولت سے کیا نتیجہ دیا؟ تم نے اپنی عقل سے انسانیت کو کیا دیا؟ تم نے اپنی روحانیت کا کون سا مارکا سر کیا؟ تم مہمات کی دنیا میں تم نے کیا قافلہ آدمیت اور کاروان بشریت کو تم نے دیا؟ بڑے راز ہیں، اسرار پنہاں، جو آیہ کریمہ کے لفظوں کے در و بست سے انسان کو بیداری کے تحفے اور سوغات عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ انسان جو 40 سال کے بعد بھی اس کو اپنی موت کا احساس پیدا نہیں ہوتا اور وہ اپنی قبر کو یاد نہیں کرتا اور اپنے انجام پر غور و فکر نہیں کرتا، میں اس کو کیا کہوں؟ انسان کہوں یا حیوان کہوں؟ وہ کس منزل میں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میرے دوست، رب کریم نے اب جو چوتھا مرحلہ ہے، بقول شن کہتی، اس کو سمیٹا اور سمیٹ کر کے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ قرآن حکیم، صحیفہ نور، کتاب حیات، کتاب ہدایت، یہ کتاب ہدایت اٹھا کے میں نے اس لیے بتائی ہے کہ ساری زندگی ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ لفظ بازی کے کھیل کھیلتے رہو گے، اس سے ماحول سے نہیں نکلو گے؟ کیا ادھر ہی رہو گے؟ کیا یوٹیوب اور گوگل اور ان ایسے اداروں سے ڈالر ہی کماتے رہو گے؟ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیل کر، دوسروں کے احترامات کے ساتھ کھیل کر کیا تم پیسے ہی کماتے رہو گے؟ تمہیں قبر کی مٹی یاد نہیں ہے؟ تم نے کیا، معاف کریے، میں بڑے لوگوں کے کردار تمہارے سامنے لاؤں گا تاکہ تمہارا شاید اندر باطن جاگ جائے۔ کیا تمہیں حضور پوچھیں نہیں گے مجھے صحیح مانا تھا نہیں مانا؟ تم سے علی پوچھیں گے نہیں میں ہوں علی؟ کہاں پھرتے رہے ہو؟ کہاں گھومتے رہے ہو؟ کس جہاں کا تم سیر کرتے رہے ہو؟ کہاں کدھر؟ اور سیدہ فاطمہ تمہیں نہیں دیکھیں گی، رب تمہیں پوچھے گا، جس کے لیے میں قیامت کے دن گردنیں جھکاؤں گا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال رہا؟ رب کریم نے کہا یہ جو چوتھا مرحلہ ہے، یہ ارذل رسالت سے ہے، یہ لفظ کہ انسان کا سفر معکوس ہو جاتا ہے۔ ویسے مفسرین کے 4 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے 70 سال کی عمر میں، جو میری عمر کا حصہ ہے۔ ایک مفسرین کا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے 75 سال کی عمر۔ تیسرا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں 90 سال کی عمر۔ اور چوتھا کہتا ہے کہ اس سے زیادہ عمر جس وقت آگے بڑھ جائے تو یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ لیکن رب کریم نے کہا ذرا اب اپنے ذہن میں اس مرحلے کا تصور لاؤ کہ جب تم رسالت کی عمر کو پہنچ جاؤ گے، تمہاری سماعت جواب دے گی، تمہاری بصارت جواب دے گی، تمہارے
ہاتھوں میں طاقت کم ہو جائے گی، تمہارے بدن پر رعشہ طاری ہو جائے گا، تمہارا وجود کپ کپ آنے لگ جائے گا، تمہارا سر کام کرنے سے ابا کر دے گا، بہت چیزیں جو جوانی میں یاد کی ہوں گی اس عمر میں تم بھول جاؤ گے، حافظہ تم پر سلام کر دے گا، طلاق دے دے گا تمہیں، نسیان کا تم شکار ہو جاؤ گے۔ آنکھیں جب جواب دیں گی تم سہارے کے لیے بندہ تلاش کرو گے، آئے کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے راستے کے اس پار ذرا پہنچا دے۔ رب کریم نے کہا پہلے تمہارا رب کون تھا، آخری عمر میں تمہارا رب کون ہوگا؟ زندگی کی نعمتوں سے تمہیں کس نے نوازا تھا؟ اور ارذل العمر میں جب پہنچ جاؤ گے تو کون ہوگا؟ پھر تمہارا سہارا زیست، لیکن اس کے لیے لفظ استعمال کیا منکم، سارے اس عمر کو نہیں پہنچتے، نہ جانے سراہی کہاں ٹوٹ جاتی، نہ جانے آئینہ کہاں درک جاتا ہے، نہ جانے یہ حسن کا پھول کس گلی میں مرجھا جاتا ہے، اور نہ جانے کہاں کس عمر میں تمہارے وجود کی لاش کو اٹھا کر لوگ مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ رب کریم نے سارے مراحل قاری قرآن کے سامنے رکھے۔ اچھا جی، کہا کہ انسان کا علم جواب دے جاتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک محفل نکاح میں گیا تو اس محفل نکاح میں ایک بہت بڑا سندھ کا عالم دین جس نے بیضاوی کا حاشیہ لکھا، اور اس کے بیضاوی کا حاشیہ آج بھی اسی کے نام پر مشہور ہے، رسالہ کوراہیہ کے نام سے بیضاوی کا یہ حاشیہ ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے 150 سال کی عمر پائی۔ تو اس نے کہا کہ محفل میں وہ خطبہ پڑھنا چاہیں تو زبان ساتھ نہیں دے رہی، کبھی آیت بھاگ جاتی ہے، کبھی لفظ پھسل جاتے ہیں، کبھی حرف گر جاتے ہیں، کبھی گلا موٹا ہو جاتا ہے، کبھی گلا پتلا ہو جاتا ہے۔ مجھے معاف کریے، رب کریم نے کہا آج کا مرحلہ دیکھنے والوں یہ بتاؤ کہ نغز گفتگو جوانی میں کس نے دیا تھا، اور رنگ چہرہ کس نے دیا تھا، اور تازگی وجود کے تحفے کس نے دیے تھے۔ تم جب مچل مچل کے گلیوں میں چلتے تھے کہتے تھے ہم چو ماں دیگرے نیست، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کس وقت تمہاری گردنوں پر ہاتھ رکھ لے اور تم اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ان اللہ علیم قدیر۔ میں محظوظ ہوا ہوں لفظوں سے۔ دراصل انسان جس وقت اپنی دولت کے ہاتھوں، اپنے اختیار کے ہاتھوں وہ کہتا ہے کہ میں لامحدود ہوں، رب کریم اس کو سمجھا رہا ہے کچھ نہیں ہے۔ لامحدود ہونا اللہ کی شان ہے، تو محدود ہے۔ بندہ جس وقت علم میں دعوے کرتا ہے تو کہتا ہے میرے جیسا علم، رب کریم نے کہا علیم بھی میں ہوں، تو نہیں ہے۔ علم کے مراجع اور علم کے مصادر میرے پاس ہیں،
جس وقت تو رسالت عمر کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو بوڑھا بندہ تو جاننے کے بعد بھی بے جان ہو جاتا ہے اور انجان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ علیم قدیر۔ یہ آیت جب میرا قلم اس کی تفسیر لکھ رہا تھا تو تھوڑی دیر میں رکا، رکنے کے بعد کہا کہ اے حروف کے تحفے دینے والے، تو کہاں ہے؟ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں علیم سے سوغات لقاء کا تحفہ لینا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو، جس دل میں اللہ آ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، انہوں مولویاں مالویاں دی پرواہ نہیں ہونی، اس کو بادشاہوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ مرد فقیر ہوتا ہے۔ جو مرد فقیر ہے وہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، اور فقیر کے بدلے بھی اللہ لیتا ہے۔ اللہ نے لیے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو بندے کو بندہ بنا کے رکھتا ہے۔ میری آج کا پہلا درس ہے، بچے بندے بن کر زندگی گزارو۔ بندگی جیسی کوئی سوغات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اچھا، اسلوب کلام کو راہوار علم نے بدلا، اس کو چینج کیا۔ کہا اچھا تم سوچتے ہوگے کہ فلاں کول پیسے زیادہ ہیں، فلاں کول تھوڑے نہیں، فلاں سیٹھ بڑا ہے، فلاں بندہ ذرا چھوٹا ہے، فلاں کے پاس جائیداد زیادہ ہے، فلاں کے پاس جائیداد تھوڑی ہے، فلاں کے پاس اقتدار زیادہ ہے، فلاں کے پاس اقتدار تھوڑا ہے، ساورن پار اس کے پاس کم ہے۔ اب آیت کہتی ہے اچھا اللہ جانتا ہے، وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں جو صرف زندگی میں والعصر کا درس دیتے ہیں، کوئی دوسری آیت ان کو نصیب نہیں ہوتی، وہ بھی بہت اچھے ہیں جو ساری زندگی انا اعطیناک کل کوثر کا درس دیتے رہتے ہیں۔ لیکن بچے، میں کبھی رٹے ہوئے عنوانات لوگوں کو نہیں سناتا، میں قرآن کے ساتھ چلتا ہوں، قرآن کو اپنے پیچھے نہیں چلاتا۔ کتاب ہے یہاں، خوش بخت انسان وہ ہے جو قرآن کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ انسان خوش بخت نہیں ہے جو قرآن کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، کتاب کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ جو کتاب ہدایت تھی اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بس مولویوں نے اپنے سیغے یاد کیے تھے، ان کے پیچھے لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ کتاب ہدایت تو قرآن ہے، اس پر پھر مرچیں بھی بڑی لگتی ہیں، حالانکہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیوں برا محسوس کرتے؟ یہ امتیاز بتایا ہے میرے حضور نے، کوئی چلے نہ چلے میرا علی قرآن کے ساتھ چلے۔
خوش بخت انسان وہ ہے جو کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ قرآن حکیم کے پیچھے چلے، قرآن کو اپنے پیچھے نہ چلائے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ لوگ۔ چلیے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ یہ جو روزیوں میں تم دیکھتے ہو، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کوئی بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی غریب شہر ہے۔ رب کریم نے کہا یہ فضیلتیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ اگر اللہ ایسے نہ بناتا، میں دھیان اور توجہ کا طالب ہوں، سگریٹ کی ڈبیاں فیکٹری سے سارے ایک ہی قسم کے ڈبے نکلتے ہیں۔ اگر انسان بھی ایک ہی قسم کے ڈبے سگریٹ کے نکلتے تو معاف کرنا، پھر ترخان کا کام کون کرتا، موچی کا کام کون کرتا، پھر سردار کون بنتا، پھر جناب حاکم کون بنتا، پھر پڑھتا کون، پھر پڑھاتا کون، پھر مرید کون ہوتا، پھر پیر کون ہوتا۔ رب کریم نے کہا جو روزی میں تھوڑا تفاضل رکھا ہے میرے دوست، انسان کی ایڑی اور انسان کی آنکھ برابر نہیں ہے، انسان کی انگلیوں کی ہڈی اور آنکھ کی پتلی برابر نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہی قسم کے ہوتے سگریٹ کے ڈبے کی طرح تو کونی سے دیکھا نہیں جا سکتا اور آنکھ سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ رب کریم نے کہا میں نے آزمائش کرنی تھی، اس لیے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں عطا کی تاکہ میں دیکھوں جس کو رزق دیا ہے وہ خدا کا شکر گزار بھی ہے یا نہیں ہے، جس کو طاقت دی ہے کیا وہ اللہ کا شکر گزار ہے یا نہیں ہے، جس کو اقتدار دیا ہے کیا وہ خدا کا شکر گزار ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوست، یزید حسین نہیں بن سکتا، حسین اس گلی میں جا نہیں سکتا۔ بخت اپنے اپنے ہیں، یزید دا اپنا بخت، حسین دا اپنا بخت۔ یزید کا بخت یہ ہے کہ وہ شام کی گلیوں میں رلتا رہا، حسین کا بخت یہ ہے کہ وہ محمد کے گھٹنے کو منبر بنا کر کے جلوے دیکھتا رہا۔ معاف کیجئے، میں آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے لفظوں کے مفسر بنوں، وہ میں خود ہی ہوں، وہ میں بقل میں خود ہوں کہ لفظوں کا معنی کیا ہے، کلمات کے اشارے کیا ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ قرآن مجید کا اگلا کچوکا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ بس صرف میں جملے کا ہی معنی کروں گا۔ رب کریم نے کہا جن کو میں نے فضیلت دی ہے پیسے دے کے، آج میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کرتے ہیں کہ اپنے غلام کو ادھے پیسے ان کو دے دیں تاکہ دونوں برابر ہو جائیں؟ ان کو کبھی گوارا ہی نہیں ہے کہ ان کا نوکر اور وہ برابر ہو جائیں، وہ اپنی دولت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ سارے برابر ہو جائیں، تو تم میری خدائی میں کدھر شریک ہونے لگ گئے ہو؟ اپنی فضیلتوں کے ابواب اگر تم کھولو تو تم اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، تو خدا کے در بنے بیٹھے ہو۔ لا الہ الا اللہ، یہاں سے رہبری شروع ہوئی۔
یہاں سے رہنمائی شروع ہوئی، یہاں سے محفل ذکر شروع ہوئی، یہاں سے جلوہ لطافت شروع ہوا، یہاں سے نشاط روحانیت شروع ہوئی کہ بچے دنیا میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ لا الہ الا اللہ۔ اس میں رب کریم نے رکھا کس کا تعلق اس جملہ لطیف کے ساتھ زیادہ ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ کس کا تعلق زیادہ ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگوں، کوئی بندہ داتا نہیں بن سکتا؟ داتا صاحب کے دور کا جو بادشاہ تھا نا، اس کو عشق چڑھا کہ ان کو لوگ داتا کیوں کہتے ہیں، اس نے اپنا لقب رکھا ہزار داتا۔ معنی یہ ہے کہ میرے اندر ہزار داتا کی پاور ہے، اور جو ہزار داتا جس نے نام رکھایا، مریا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اور میرے داتا کی قبر پر تو لاکھوں من پھول چڑھ رہے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف لا خوف لا خوف لا خوف لا خوف۔ قسم اس اللہ کی جس نے علی کو پیدا کیا کہ جو علی علی کرتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کو اعجاز نویسی اس کو کہتے ہیں کہ مختصر جملوں میں اتنی طاقت بھر دینا کہ وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ ہو جائے، ان کے اندر طاقت اور قوت جو ہے وہ اتنی زیادہ آ جانا۔ اب آیت کے آخر میں رب کریم نے صرف اتنا کہا، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تم اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہو۔ ذرا پیدائش پر غور کرو، ذرا جنم پر غور کرو، ذرا بچپنے میں غور کرو، ذرا جوانی میں سوچو، ذرا شباب میں غور کرو، ذرا رنگ حیات کو دیکھو، ذرا کشمکشاتی زندگی کا گہر دیکھو، پھر بڑھاپا دیکھو، لرز لرز کے چلنا دیکھو، کانپ کانپ کر چلنا دیکھو، پھر پیٹ کے مسائل پر غور کرو۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ذاتی کرکلی تو تھمنال جپیاں ہے کیا ہو تم؟ اور تم باتیں کیسی کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم عظیم ہے۔ اسی لیے بچے صوفیاء نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، شاذلی ہوں، سلسلہ مولویہ کے ہوں، سلسلہ مولویہ مولانا روم کا سلسلہ، اس کا نام سلسلہ مولویہ ہے، سلسلہ غزالیہ کے ہوں، سب کی تعلیم جو ہے میرے دوست وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تاکہ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں، ان میں سے غیر اللہ جو ہے وہ نکل جائے، اور ان کا لنک اور ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے اب ارشاد فرمایا، یہ منطق کی دو قسمیں ہیں، ایک منطق استقرائیہ ہے اور ایک منطق استنتاجیہ ہے۔ یہ دونوں منطقیں، ایک اوپر سے دلائل لے کر نیچے آتی ہے اور ایک نیچے سے دلائل لے کر اوپر جاتی ہے۔ یہ لاجک ہے۔ ہمارے ہاں منطق ساری زندگی پڑھ لیتے ہیں، منطق آتی نہیں، ساری زندگی فلسفہ پڑھتے رہتے ہیں، فلسفہ نہیں آتا۔ اور مولانا جمال الدین افغانی افغانستان گئے تو ایک مولانا صاحب کو فارسی میں کہا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا شمس بازگاہ پڑھا رہا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے سورج چمکنے والا۔ تو جمال الدین افغانی نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ چمنی کا جو شعلہ ہوتا ہے اس سے دھواں نکلتا ہے،
لیکن لالٹین کا جو جب شیشہ لگا دیں تو دھواں نہیں نکلتا۔ مولانا اچھی وجہ، انہوں نے کہا ہاں یہ تو مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا پھر شمس بازگاہ کیا پڑتا ہے؟ تمہیں تو چمنی بازگاہ بھی نہیں آتی، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ چمنی کیسے جلتی ہے اور دھواں کیوں نکلتا ہے اور کیوں نہیں نکلتا۔ جن کو چمنیوں کا علم نہیں ہے وہ سورجوں کی بات کرتے ہیں، جن کو گھر کا علم نہیں ہے وہ علی کے گھر کی بات کرتے ہیں۔ یہی پڑھوں گا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ دھیان جی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، یعنی تمہاری بیویاں پیدا کیں۔ یہ بیویاں پیدا، جن بیویوں کے ساتھ رہ کے کہتے یہ سپاؤس ہے اور یہ میری جناب ویل نون بیوی ہے، اور چلو لفظ کی مادر ڈارلنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ رب کریم نے کہا تمہاری ڈارلنگ بنائی کس نے ہے؟ تم جن بیویوں کے ساتھ مہکتے ہو، جن بیویوں کے ساتھ چہکتے ہو، جن کے ساتھ تم رہتے ہو، جن کے ساتھ تمہاری زندگی جو ہے وہ لطافت کے مراحل طے کرتی ہے، وہ بیویاں بنائی کس نے؟ ان کو حیات اور زندگی کس نے دی ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے نفوس کے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، مردوں کے لیے بیویاں بنائیں، بیویوں کے لیے اصل مسئلہ اور ہے، اصل مسئلہ تنہائی ہے۔ رب کریم نے کہا کہ انسان سب سے زیادہ پریشان تنہائی میں ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کو کھاتی ہے، تنہائی انسان کو پاگل کر دیتی ہے، تنہائی انسان کے دماغ کی صلاحیتوں کو گرا دیتی ہے۔ انسان تنہائیوں کے کھائے ہوئے انسان پھر دوبارہ کم ہی میں نے بحال ہوتے دیکھے ہیں۔ اسی لیے جس قیدی سے گورنمنٹ زیادہ پریشان ہونا اس کو قید تنہائی دیتی ہے تاکہ مت یہ باز آ جائے، بھائی جی میرے اوپر تو گزری ہے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم، میں کیا کہوں اب ان کو، ہی ویسٹڈ مائی ٹائم، انہیں میری زندگی کے 1 سال ضائع کیا، انہوں نے میری تفسیر کا کام روکا، انہوں نے میرا پڑھانا روکا، میرے مدرسے کی تعلیم روکی، انہوں نے اپنے نفس کی خاطر سب کچھ کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا میرا اور ضیاء الحق کا انشاءاللہ قیامت والے دن گریبان میں اس کا پکڑوں گا کہ بہرحال انہوں نے مجھے جیل میں پھینک دیا۔ جس وقت دیکھا کہ یہ اب بھی درس دیتا ہے اور ہنستا ہے، مسکراتا ہے، انہوں نے مجھے اٹھا کر پاگل خانے میں ڈال دیا۔ اب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے بچے زندگی۔ میرے ٹینچ باٹے میں اس وقت خطیب تھا تو ادھر ایک ملازم نام کا پاگل، وہ ہمیشہ جو بھی امام نماز پڑھائے آگے امام پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، وہ پاگل پیچھے کہتا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ امام اس سے بھاگتے تھے کہ یہ ملازم پاگل جو ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو خیر میں تو زندگی اچھی بری گزار دی، امامت کی وہاں۔ تو جب پاگل خانے میں مجھے ڈالا تو اندر دیکھا تو وہ ملازم قیدی وہ ادھر اسی چکی میں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہون چڑھے ہو نا میرے ہاتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا رات کیسے گزرتی ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی تو وہ مجھے کہنے لگا چلو آپ نے تو مجھے جیل پہنچا دیا،
لیکن میں آج آپ کی دعوت کرتا ہوں، کیلے کھلاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں 11 کیلے بس پہلی اور آخری دفعہ کھائے، اس پاگل کے کہنے پر 11 کیلے پورے میں کھا گیا، اور ابھی وہ 12واں بھی کھلاتا لیکن تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے واز سنا سنا کے مولوی صاحب آپ نے تنگ کر دیا ہے، آج میں آپ کو واز سناؤں گا۔ میں نے کہا جی اللہ تجھے خیر سے رکھے، تو واز سنا۔ اس نے اٹھ کے تقریر کی، اور میں اپنی کتاب کے اندر میں نے وہ جملہ لکھا اس کا، پاگل کا۔ انہوں نے لکھا کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق مر جائے۔ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق مر جائے۔ تو بڑی مزے سے جس وقت ایام گزرنے لگے تو ضیاء الحق کو پھر پتہ چل گیا کہ یہ تو پاگل خانے میں بھی سارے پاگل اس کے نوکر بن گئے ہیں۔ انہیں اٹھا کے مجھے ایک گمنام چکی میں ڈال دیا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا 40 دن میں نے اس تنہائی کے گزارے۔ مجھے معلوم ہے کہ تنہائی انسان کے ساتھ، رب کریم نے کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو نا، میں نے تم سب کی تنہائیاں دور کرنے کے لیے تمہیں بیویاں عطا کر دی ہیں۔ بیوی خامن کی تنہائی کو توڑتی ہے، اور خامن بیوی کی تنہائی کو جناب وہ توڑتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپنی دیتے ہیں، اور کمپنی کے اندر خوشحالی اور مسرت اور سیٹسفیکشن اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور جہاں اطمینان پیدا ہو روحانیت وہیں آتی ہے۔ اسی لیے آرمی کا چیف آف سٹاف کوارا بندہ نہیں بن سکتا، زنانی والا بندہ ہوں۔ ایک بندہ بنا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، وہ مجھے معلوم ہے وہ کون بنا ہے اور اس کو کس نے بنایا اور کس طرح بنا ہے، آئی نو اٹ، لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ میں صرف ٹاپک بتاتا ہوں تنہائی۔ بچے تنہائی زندگی میں، اچھا دوست نہ ملے تو رہبری نہیں ہو سکتی، اچھی بیوی نہ ملے انسان کی زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے حضور کو اللہ نے بیویاں دیں تو خدیجہ ہو، عائشہ جیسی بیویاں عطا کی، دوست دیے تو ابو بکر صدیق جیسے غلام اور خدام عطا کر دیے، اور پائی اور ویر دیا تو علی جیسا ویر عطا کر دیا۔ کائنات میں اور کارگاہ حیات میں سب سے گریٹ لیڈر جو نبیوں کا بھی امام ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ تشنہ نہیں کیا، سب جگہ کاملیت کا نور رکھا اور اکملیت کا نور رکھا۔ کہا من انفسکم ازواجا، اچھا میں اب آگے جو لفظ ہیں نا ان پر 2 تقریریں میری بنتی تھیں، اب میں ایک تقریر کیسے کروں؟ ان کو میں لفظوں میں سموں کیسے؟ لیکن توجہ غور سے، علماء کے یہ نقطہ یہ کام آئے گا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، تمہارے اندر سے بیویاں دیں تنہائی دور کرنے کے لیے، بیویوں میں سے تمہیں پتر دیے، اولادیاں عطا کی تمہیں اولادوں کا تحفہ اور سوغات اور ہدیہ عطا کیا۔ بنین وخفض فخفض وخفض وحفظ
وحفظا، بس میرا آج کا خطاب وحفظا۔ اللہ نے بیٹے دیے اور حفظا، اس کے 6 معنی۔ کتنے 6؟ یہ حفظا جمع ہے حافظ کی۔ آپ کو نہ آیا کرے تو شوخ شاخ نہ کیا کرو، نہ چوخ چاخ کیا کرو جناب۔ یہ حافظ کی جمع ہے، جیسے طلبہ طالب کی جمع ہے، حفظا حافظ کی جمع ہے۔ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ 6 معنی ہے اس کے۔ اگر تفصیل پڑھنی ہے تو وحدی کو پڑھیں۔ وحدی نے 3 تفسیریں لکھی ہیں مولانا، ایک التفسیر البسیط ہے، ایک التفسیر الوسیط ہے، ایک تفسیر المنیت ہے۔ ایک تفسیر نہیں لکھی، 3۔ چلو التفسیر البسیط معروف تفسیر ہے، اس کے اندر وحدی اس لفظ پر خامہ فرسائی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لغوی معنی ہوتا ہے کہ غیر سے کسی کی مدد، اتنی مدد کرنا جتنی مدد کی وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا، توقع ہی نہیں ہے اس کی۔ نعت خان مجھے معاف کریں گے تو میں ایک خوش طبی کر لوں۔ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں جدھر آپ کی ایکسپیکٹ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی 1 روپیہ بھی دے گا۔ آپ نے کہا آج نعت میں نے حضور کی پڑھنی ہے، وہاں اس محفل کے اندر کوئی بندہ آتا ہے، وہ آ کے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، تو یہ 1,00,000 روپیہ وہ ہوگا جو آپ کی توقع ہی میں نہیں ہے، وہ غیب سے آ گیا ہے۔ تو خفت کا معنی وہ مدد ہوتا ہے جو غیب سے آ جائے، بندہ توقع ہی نہ کرے اور مدد اللہ کی طرف سے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خفت۔ مدد ایسی جو غیب سے آئے اور توقع میں بھی نہ ہو۔ رب نے کریم نے کہا بنین و خفضا، میں نے پتر ہی نہیں دیتے، میں پوترے بھی عطا کر دیے ہیں۔ تم اپنے بیٹوں کے چہرے دیکھتے ہو، خوش ہو جاتے ہو کہ آنگن میں میرا منا کھیل رہا ہے، آپ اس کے ساتھ دل بلاتے ہو، اس کو کھلونے دیتے ہو، اس کو ٹوائز دیتے ہو، آپ خوش ہوتے ہو۔ لیکن اللہ پاک نے کہا کہ پہلے پتر دیے، پھر پتراں وچوں پوترے کس دیتے؟ یہ نعمت کس نے عطا کی؟ دوسرا معنی ہے نواسے اور نواسیاں، اس کا معنی ہے پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں۔ اچھا اب میری طرف توجہ کیجئے، میں ایک اور معنی، مفتی اشرف صاحب آپ کے نام، ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، مزہ تو جب آئے نا میں سارے کو دعائے قنوت سنوں، 14 واو پوریاں کروں۔ تو ظاہر ہے اپنے جو سننے والے ہوں ان کو بندہ پریشان تو نہیں کرتا نا، میں ادھر واو گننے کے لیے تھوڑا ہی بیٹھا، میں واو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن یہ کیا معنی ہوتا ہے؟ نسعا و نخفض و نخفض، یہ سامع یسمع، فتح یفتح، یہ سارے ابواب سے یہ لفظ آتا ہے۔ یہ دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہیں آپ، نسعا و نخفض، یہ اسی اخفات سے آئے۔ ایک پرانے زمانے کی بات ہے، عثمان غنی یہاں تشریف فرمائے ہیں، یہ رتا امرال میں اس وقت ان کا بڑا تعلق تھا، وہاں کے ایک مولانا تھے، ان کو سعودی گورنمنٹ نے کوئی ہیلپ 3000 روپیہ دی ہمارے، تو یہاں سے علماء کا بڑا وفد بنا، تو سعودی ایمبیسی میں گیا، تو ان کو سپوکن عربی کسی کو نہیں آتی تھی، سپوکن عربی نہیں آتی تھی، تو اب یہ شکریہ کس طرح ادا کریں؟ تو ان میں جو بڑے مولانا تھے انہوں نے کہا نستعینک و نستغفرک، معاف کیجئے،
آگے سے جو سفیر تھا وہ بھی مزاحیہ تھا. اس نے جب یہ لفظ سنے تو کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود شریف پڑھے اللہم صلی. تو میرے بھائی صاحب یہ نخف دعائے قنوت میں آتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ نَتْرُکُ مَنْ یَفْجُرُکْ، جو تیری نافرمانی کرے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. یہ معنی تو ہے لیکن کبھی آپ نے نہ سنا. اسی لیے وحدی نے لکھا کہ نخفض کا ایک مطلب ہوتا ہے الدعا. معنی یہ ہے بنین وحفظا، ہم نے تمہیں پتر بھی دیے اور ایسے پیر بھی دیے جو دعا کرتے رہتے ہیں تمہارے لیے. تمہارے لیے وہ دعا گو ہیں. باپ دعائیں دیتا ہے، ماں دعائیں دیتی ہے، پیر دعائیں دیتے ہیں، استاد دعائیں دیتے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ تمہیں دعائیں دیتے ہیں. اس کا ایک مطلب دعا بھی ہے. رب کریم نے کہا کہ بیٹے دیے ہیں. کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اور تمہارے لیے دعا امتی امتی کرنے والا رسول دیا ہے. وہ کس نے دیا ہے؟ ہم ہی نے تو محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. میرے دوست، یہاں بنین وحفظا چوتھا معنی اس کا یہ ہے چھوٹے پتر جو ہوں وہ بنین ہوتے ہیں، اور جن کی مونچھیں آ جائیں اور وہ باپ کے ساتھ کام پر کھڑے ہو جائیں اور محنت کریں، مزدوری کریں اور ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، ان کو حفظہ کہتے ہیں. رب کریم نے کہا بیٹوں کے بازوؤں میں طاقت کس نے ڈالی؟ آج جو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ معاون بنی ہے، تمہاری زندگی کے سفینہ کو منزل کی طرف کھی رہی ہے، وہ کس نے عطا کی؟ رب کریم نے کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. میرے دوست 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں. میں خود بیمار ہوں. ارذل العمر کی پہلی سیڑھی کو بوسہ دیا. تو بچے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پیر کو ملاقات ہوگی، اور اگلے پیر کے بعد کسی وقت میں نے عمرے پر جانا ہے. جس وقت بھی گیا. آپ مجھ سے پوچھیں کس وقت جائیں گے؟ عمرے پر میں جاؤں گا. میں کیوں بتاؤں میں کس وقت جاؤں گا؟ بہرحال عمرے پر میں نے جانا ہے، زیارت کے لیے میں نے جانا ہے. لیکن آپ سارے ساتھیوں سے ملاقات میری انشاءاللہ پیر والے دن، سوموار والے دن ہی ہوگی. ہاں بچے، ابھی میں نے خوامیم کا راز اعلان کیا تھا لیکن بتایا نہیں. 7 صورتیں جو خوامیم سے شروع ہوتی ہیں، تو اس ترانے کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اگر زندگی میری رہی، واپسی ہو گئی مدینہ شریف سے بچے، تو میں پھر اگلے سوموار کے بعد جب سوموار آئے گا تو پھر یہیں سے میں سلسلہ شروع کروں گا، اللہ کو جیسے منظور ہوگا. موسٹ امپورٹنٹ خطبہ انشاءاللہ زندگی رہی تو واپسی پر میں قرآن مجید کے درس کی صورت میں عرض کروں گا. اگلے سوموار کو میری خواہش ہے کہ اکٹھے مل لو گے مجھ سے بچے، تو اب میرے لیے آسانی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ تھوڑے سکڑتے جا رہے ہیں، تو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو بعض اوقات پیسے میرے ہاتھ سے گر جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں محبت سے آتے جو ہیں تو میں پکڑ کے دے لوں.
بعض اوقات پھر میں سارے جمع کرتا ہوں ساتھ میں پھر دیتا ہوں، تو کوشش کیا کریں بس ایک ہی محفل میں ملاقات ہو جائے، ذکر ہو جائے۔ اب میں نے ہر رات کے 11 بجے مزار شریف پر میں ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں، روز بلا ناغہ بیٹھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن درس قرآن سومواری کو ہوتا ہے، اس میں صرف میں ذکر کرتا ہوں، اور کوئی تھوڑی بہت بات چیت کر لوں تو کر لوں، لیکن درس قرآن حکیم سوموار کے دن ہی ہوتا ہے۔ اس مرتبہ جمعرات کو تیرے یہاں ہے یا اسناد احمد مرتضیٰ صاحب کے والد گرامی کا عرس ہے۔ اصل میں مفتی محمد زبیر صاحب شرق پور کے سلسلہ کے عظیم خلفاء میں سے تھے، لیکن یہ مجھے دیا، یہ اس وقت چھٹی یا ساتویں پڑھتا تھا۔ آپ جرمنی کا بڑا معروف خطیب ہے، بڑا نمایاں ناز خطیب ہے آپ مغرب کا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کو عطا کیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ آج تک یہ مغرب سے، یورپ سے، ہالینڈ سے کبھی آیا ہو، سیدھا لاہور گیا ہو، پہلے میرے پاس آتا ہے اپنے پینا کو حاضری دینا۔ مفتی محمد زبیر صاحب نے اسے بھی بیعت کرایا، اور آخر میں یہ جو کمرہ ہے اس طرف چھوٹا سا، اس کمرے کے اندر مفتی زبیر صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے شاہ صاحب بس اب میری موت قریب ہے، میں چاہتا ہوں میں سیدہ والے سلسلے میں تھوڑی بیعت کر لیں۔ پھر مفتی صاحب کو میں نے خلافت بھی دی تھی، پھر ان کو اجازت بھی دی تھی، انہوں نے مجھ سے بیعت بھی کی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کم ایسا سونا بندہ دیکھا جتنے اللہ تعالیٰ نے حسن اور جمال مفتی زبیر صاحب کو عطا کیا تھا۔ تو ان کا عرس ہے، ظاہر ہے میرے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا۔ یہ مجھے دیا، یہ پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد باہر چلے گئے۔ پہلا بیچ جو میں نے پڑھایا اس میں یہ مفتی اشرف تھا، تو پہلے دوسرے تو یہ پہلا بیچ مفتی لیاقت، مفتی رضوان احمد انجم، مفتی اسناد احمد مرتضیٰ، اور یہ تقریباً 40 آدمی فارغ ہوئے تھے۔ تو اللہ ان کو زندگیاں دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ تو جمعرات والے دن میں جاؤں گا، جمعہ کا خطبہ میں نے دینا ہے، تو واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ، ہفتے کی محفل ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ ساری شرطیں زندگی کے ساتھ ہیں، اگر زندہ رہا تو، اگر اللہ کے پاس چلا گیا تو بچے دعا کر دینا، کوئی کرامت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بس میرے یہاں پیرا من کیا ہے تو بیعت کریا کر، بس یہی کرامت ہے۔ تو انہوں دی گفت ہے، ان کے گفت ہی میرا سرمایہ ہے۔ اور نمبر 2 بچے ساری زندگی قرآن مجید پڑھایا ہے، اور اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے دورے پڑھائے ہیں۔ پھر میں نے اعلان کیا جو 500 آدمیوں کو دورہ تفسیر پڑھائے اس کو میں عمرے پر لے کے جاؤں گا۔ کافی بندے عمرہ بھی کی تھا، ان سارے 500 بندے نے پڑھایا ہے۔ تو بچے ساری زندگی قرآن مجید کے ساتھ کاٹ رہی ہے، اللہ قبول کر لے۔ تیسری بات یہ ہے مجھے کسی نے گالی دیا، میں نے جواب نہیں دیا، کسی بندے نے برا کہا ہے میں نے اس کو برا نہیں کہا، میں نے اللہ پر چھوڑا، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب جانتا ہے، میرے عیبوں کو بھی میری خوبیوں کو بھی۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ کرم سے نواز دے۔ بچے 2 زانوں بیٹھو، تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، کرنے کے بعد دعا کرنے لگا۔ بچے 2 زانوں بیٹھو، بس درود شریف پڑھ کے اللہ پاک کا ذکر کرو، میں دعا کرتا ہوں۔ بچے لائٹ آف کر دے، توجہ نال بچے، دل جمی نال اللہ پاک کا نام۔
پکڑ لے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ ایسا، بس بچے ہاتھ پکڑ لیے ہیں تو آنکھیں بند کر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصلت هذا الاخ من سلسلتی الى شیخی وسیدی ومولائی ومن الشیخ الى الشیخ ومن الشیخ الى الشیخ من الشیخ الى الشیخ الى ابی بکر الصدیق وعلی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ومنہما الى سیدی وسندی ومولائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأوصلت هذا الأخ والرجل من سلسلة النقشبندية والجشتية والقادرية والسهروردية إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة السادات من نكي إلى تكي ومن تكي إلى رضا ومن رضا إلى أبي موسى ومنه إلى جعفر الصادق ومن جعفر الصادق إلى باكر وإلى زين العابدين وإلى حسين سيد الشهداء والحسن المجتبى وإلى علي رضي الله تعالى وإلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر. بچے سلسلے قبول کیتے کیوں قبول؟ بس دل ذکر اللہ اللہ. دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ کریم مہربانی فرما تے انہاں دی بیعت نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہتھاں تک پہنچا دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکراں نو قبول کر لو. سارے تواڈے نوکر ہیں، اللہ پاک دے بندے نے. یا اللہ اپنی بندگی بھی نصیب کر دے. یا اللہ میرے کو لے کے آخر مسجد تک جتنے بھائی میرے بیٹھے دیں، یا اللہ سارے دیاں چولاں آج اپنی نعمتاں نال بھر کے واپس کر اور رحمتاں نال بھر کے واپس کری، برکتاں نال بھر کے. یا اللہ سے سارے دے بڑے نکے گناہ معاف کر دے. یا اللہ گناہ معاف کر دے، خاتمہ ایمان نال کریں، سہولت نال کری آسان. یا اللہ قبر دے عذابت، اللہ قبر دے عذابت، اللہ میدان محشر دے عذابت. یا اللہ دور و نزدیک تے جتنے سنگی میرے دعا وے شریک ان سارے دیاں دعاواں نو سن لے. بیماریاں نو شفا نال بدل، مایوسیاں نو رجا نال بدل، اندھیریاں نو روشنی نال بدل، مایوسیاں نو اطمینان نال بدل. بے اولاداں نو اولاد عطا فرما، بے سہاریاں نو سہارا عطا فرما، نعمتاں وچ اضافہ فرما دے، آسانیاں پیدا فرما انہاں واسطے، رزق کھلا کر دے. جڑے میرے دوست خیر حاضر ہیں اس وقت نہیں دے، اللہ انہاں نو بھی نواز دے. عورتاں جڑیاں نہیں آئیں، یا اللہ انہاں نو بھی ذکر تے استقامت عطا فرما. ارادہ کرنا یا اللہ تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کراواں، تیرے کو لا کے تیرا کار دیکھ لیواں. ہن آسانیاں بھی فرماویں، ویل چیئر تے ہو گیا لیکن تو مدد کریں تو سب کچھ آسان ہو جاسی. تو مدد کریں سب کچھ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق.